یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے مختلف حوالوں کے اندر پالوس رسول کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سبت کو منسوخ کیا، اس کو جو ان سے ہم نے مختلف رائیوں کے اندر دیکھا. ہم نے اس الزام کو بھی جو ان سے وہ جانچا ہے کلام خدا سے، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ہر قسم کا کھانا جو ان سے روا ہے. ہم پہلا تموتھیوس چوتھا باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو پچھلی 2 قسطوں کے اندر اس سے تفصیل سے سیکھ چکے ہیں کہ کلام خدا پالوس رسول کی معرفت کس چیز کو جو ان سے بیان کر رہا ہے. کلام خدا ہرگز جو ہے وہ اس چیز کو بیان نہیں کر رہا کہ آپ کے دعا کرنے سے جو کسی بھی قسم کا جو کھانا ہے وہ روا ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا اور اسے آپ کھا سکیں گے. اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ کھانا جو ان سے ہم نے کلام خدا کے اندر جب یہ بتایا جاتا ہے کہ دعا کرنے سے پاک ہو جائے گا، تو وہاں پہ 2 کنڈیشنز ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی، اور وہ 2 کنڈیشنز دعا نہیں ہے صرف، بلکہ خدا کا کلام. اب جب آپ خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں کہ وہ خانوں کے متعلق کہاں پہ بیان ہے، تو وہ احبار کی کتاب 11ویں باب اور استشنا کی کتاب کے اندر آپ کو جو ہے ملتا ہے، استشنا کی کتاب کے اندر. تو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پالوس رسول پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تمام کھانوں کو جائز قرار دے دیا، ہر قسم کا کھانا بروا ہے، تو وہ 5ویں آیت، 4تھی اور 5ویں آیت کو کوٹ کرتے ہیں پہلا تموتھیوس چوتھے باب کی، لیکن 5ویں آیت کو جو ہے وہ اس کے اندر صرف دعا کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ 2 کنڈیشنز ہیں. خدا کا کلام پہلے آیا ہے اور اس کے بعد دعا کرنے کو کہا گیا ہے. خدا کے کلام کے مطابق جو آپ کو خدا نے کھانے کے لیے آپ کے لیے پاک ٹھہرایا ہے، اس پر آپ نے دعا کرنی ہے. بہت ہی سمپل اور سادی جو ان سے آیت ہے. آئے ہم جو ان سے آج جو ہم سیکھیں گے، ہم اس پس منظر کو دیکھیں گے. ہم اس پس منظر کو دیکھیں گے، وہ ڈیبیٹس کو جو ان سے وہ دیکھیں گے جو کہ پالوس رسول کے زمانے میں، مسیح کے زمانے میں جو کچھ لوگ جو ان سے تھے، مختلف اقسام کے لوگ تھے. آج انہیں دیکھیں گے کہ ان کے درمیان میں تشنگی تھی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور انہوں نے کچھ اپنے اصول جو ان سے ہیں وہ ٹھہرائے ہوئے تھے. خدا کے احکام نہیں بلکہ انسانی احکامات کی وہ پیروی کرتے تھے. وہ پیروی ان کی نیت ٹھیک تھی کہ ان سے گناہ سرزد نہ ہو جائے. ہم پہلا تموتھیوس چوتھے باب کی پہلی 5 آیات کو ایک دفعہ پھر سے پڑھیں گے. کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، لیکن روح صاف فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانوں میں، اب یہاں پہ پالوس رسول بیان کر رہے ہیں آئندہ زمانہ یعنی کہ آنے والے دور کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ جن کی طرف پالوس رسول نے اشارہ کیا ہے. تو جب آپ آیت کو پڑھتے ہیں تو آیت آپ کو جو ان سے ہے، اگر آپ کلام کو سنیں گے تو آپ کو کلام کی سمجھ آ جائے گی. تو کلام خدا پالوس رسول کی معرفت فرما رہے ہیں، لیکن روح صاف فرماتے ہیں، یعنی روح ان سے بات کر رہی ہیں، روح انہیں بتا رہے ہیں کہ آئندہ زمانوں میں، آنے والے زمانے میں، یعنی پالوس رسول اور ان کے بعد کا جو زمانہ آئے گا، بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. ایمان کس چیز کے اوپر ہے؟ ایمان ہے خدا کے کلام کے اوپر. ایمان دعا کے اوپر نہیں ہے، دعا اس کا نتیجہ ہوتی ہے، دعا اس کی ایفیکٹ ہے. تو ایمان جو ان سے ہے وہ خدا کے کلام کے اوپر ہے، وہ خدا کے کلام سے برگشتہ ہو جائیں گے. یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے.
یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں۔ تو یہاں پہ پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ بیاہ کرنے سے منع کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ کون لوگ تھے، کیوں بیاہ کرنے سے منع کرتے تھے، کیا ریزنز تھیں، کلام خدا اس کے متعلق کیا بیان کرتا ہے، اور ان کھانوں، یعنی ہر کھانا نہیں، ان کھانوں، یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھا تھا کہ کن کھانوں کے متعلق جو ان سے ذکر ہو رہا ہے۔ آپ ان کی جو ہے پہلی تینوں اگر آپ کس طرح دیکھیں گے، یہ پہلا تموتی چوتھے باب کی پہلی 5 آیات، تو اس میں آپ کو تفصیل سے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دے کہ جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ کن کھانوں کو کھانے جب آپ کی بات آئے گی، جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، تو شکر اس کے بعد پہ کیا جائے گا جو خدا نے آپ کو دیا ہے۔ اور جب خدا نے واضح طور پہ ٹھہرا دیا کہ پاک و ناپاک کون سی چیزیں ہیں، اور ان کھانوں کو جو پالوس رسول بیان کر رہے ہیں، اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم نے پچھلی 2 اقساط کے اندر، کہ پالوس رسول جس پس منظر کا ذکر کر رہے ہیں، جس عہد کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس وقت نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا، وہ پرانے عہد نامے کی طرف جو ان سے اشارہ کرتے ہیں۔ مسیح بھی جو ہے جب موجود ہیں تو پرانے عہد نامے سے جو ان سے وہ مثالیں دیتے ہیں، وہیں پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ چوتھی آیت لکھا ہے کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب خدا نے کائنات کی تخلیق کی ہے اور خدا نے کہا کہ سب اچھا ہے، اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھایا جائے۔ کن چیزوں کو شکر گزاری کے ساتھ کھانا ہے؟ جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں۔ کون سی دی گئی ہیں؟ جو پاک چیزیں ہیں، اور کہاں پہ آپ کو لے کے چلیں گی؟ وہ احبار کی کتاب کے اندر لے کے چلیں گی۔ حق کے پہچاننے والے کون ہیں؟ حق کس کو کہا گیا؟ شریعت کو۔ شریعت ہے خدا کے حکم، اور حکم کھانے کے متعلق کیا ہے؟ احبار کی کتاب 11ویں باب اور استثنا کی کتاب کے اندر۔ 5ویں آیت ہے اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام، خدا کا کلام کہاں پر ہے؟ پھر سے آپ کو جو ہے پالوس رسول بار بار آپ کو جو ہے شریعت کی طرف لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شکر گزاری کے ساتھ آپ کھائیں۔ اب یہاں پہ ہم جو ان سے جو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا تموتی چوتھے باب کی جو پہلی 5 آیات ہیں، پالوس رسول ہرگز جو ان سے اس بات کی جو ہے آپ کو اجازت نہیں دے رہے، اور نہ ہی کسی بھی طور پر روح کی معرفت جو ہے یہ آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ کے لیے جو ان سے ہر قسم کا کھانا پاک قرار پایا ہے، جس میں پاک اور ناپاک کھانے جو ان سے دونوں موجود ہیں۔ اگر پاک کھانے جو ان سے ہیں، اگر ناپاک کھانے ہر قسم کا کھانا روایت، تو پھر پاک اور ناپاک میں تمیز جاتی رہتی ہے۔ پالوس رسول جو ان سے یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان آدمیوں سے آئندہ آنے والے زمانے میں خبردار رہنا ہے جو آپ کو جو ہے کن چیزوں کی طرف متوجہ کریں گے؟ بیاہ کرنے سے منع کریں گے، پلس آپ کو اور کن چیزوں کی طرف متوجہ کریں گے؟ آپ کو ان پاک خانوں سے جو ان سے منع کریں گے۔ کن خانوں سے؟ پاک خانوں سے۔ کیوں کریں گے؟ تاکہ آپ جو ان سے کیا کریں؟ اپنے جو خدا کی سامنے جو ان سے ہے پاکیزگی کی حالت میں جو ان سے وہ جا سکیں۔ پالوس رسول بیسیکلی آپ کو یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جو ان سے مکمل طور پہ جو ان سے گوشت کھانے سے بھی منع کر دیں گے، اور آپ کو جو ہے یہ ویجیٹیرین جو ان سے یعنی پھل اور فروٹ کی طرف جو ان سے سبزی اور فروٹ کی طرف لے کر چلیں گے۔ جب آپ چوتھی آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کلام خدا کے مطابق کہ ہر چیز جو خدا نے پیدا کی ہے وہ اچھی ہے۔ خدا نے جو پیدا کی ہے وہ اچھی ہے، اس کو بڑی ہی برے طریقے سے جو ہے مسخ کر کے کلیسیا کو گمراہ کیا گیا۔ ہر چیز جو خدا نے پیدا کی ہے وہ اچھی ہے، اس کا مطلب واضح طور پر ہے کہ خدا نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ خدا نے برا خلق نہیں کیا بلکہ وہ اچھا کیا ہے۔ لیکن اچھا جب خلق کیا ہے تو اس میں سے ہر چیز جو سی ہے وہ خدا نے آپ کے کھانے کے لیے بنائی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کے لیے جو ان سے واضح طور پہ جب کھانے کے متعلق جو ہے خدا نے بنی انسان کو حکم دیا تو خدا نے بتایا کہ یہ تیرے کھانے کے لیے اور یہ تیرے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ گو کہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے
موجود ہیں, خدا کی نے بنائی ہیں, وہ اچھی ہیں, لیکن وہ اچھی ہیں اپنے پرپس کے مطابق, اپنے جو ان سے ہیں جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا اس کے مطابق. اب سانپ جو ان سے ہے وہ ہرگز آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, کوئی بھی زہریلا جانور آپ کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے, کوئی بھی خون خوار جانور جو ان سے ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, کوئی بھی رینگنے والا جانور جو ان سے ہے. ہر جو جانور ہے جس کو, چاہے وہ چرند ہے, پرند ہے, پانی کا جانور ہے, خدا نے آپ کو جو ان سے بتا دیے کہ کس چیز کو میں نے آپ کے کھانے کے لیے دیا ہے اور کس چیز کو آپ سے اس کو منع فرما دیا. کلام خدا کے اندر جو ان سے واضح طور پہ بیان ہے کہ یہ جو آیت لے کے مسخ کی گئی ہے کہ ہر چیز جو خدا نے پیدا کی ہے وہ اچھی ہے اور اس کو آپ شکر گزاری سے کھا سکتے ہیں, تو ان پادریوں سے آپ یہ پوچھئے کہ کیا آپ جو ان سے زہریلی پوائزنس چیزیں کھا سکتے ہیں, دعا کرنے سے کیا وہ پاک ہو جائیں گی؟ اول تو پالوس رسول واضح طور پہ بتا رہے ہیں خدا کے کلام کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے خدا کے کلام میں جائیں اور دیکھیں کہ کن چیزوں پر آپ نے دعا کرنی ہے. آپ محض دعا نہیں کریں گے کیونکہ آپ خود کلام خدا سے دور ہوتے ہیں. جب آپ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو آپ کو جو ان سے کلام خدا کو جلد بازی میں پڑھتے ہیں, دوڑ کے پڑھتے ہیں, نہ کہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں کہ روح آپ سے کیا فرما رہے ہیں. پالوس واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ روح یوں فرماتے ہیں. اب ہم جو ان سے جب دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول نے بڑا واضح طور پہ بیان کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانے سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے. اب یہ جو ان سی جو پریکٹسز تھیں, یہ انگلش میں انہیں کہا جاتا ہے ایسیٹرک پریکٹسز. یہ پریکٹسز ہوتی ہیں اور یہ مسیح کے دور میں بھی تھی, مسیح سے پہلے بھی تھی, اور جو ان سے یہ مسیح کے بعد بھی جو ہے رسولوں کے دور میں بھی موجود تھیں, اور آج بھی جو ان سے آپ ان کو اپنے ارد گرد ان پریکٹسز کو دیکھتے ہیں. یہ سیٹرک پریکٹسز جو ان سے ہیں بیسیکلی جو ہیں یہ ایسی پریکٹسز ہیں جن کے اندر جو ان سے کوشش جو نیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان روایات کے ذریعے سے, ان پریکٹسز کے ذریعے سے آپ کیا کر سکیں, ان مشقوں کے ذریعے سے آپ کیا کر سکیں کہ آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف جو ان سے وہ مائل کر سکیں. اور یہ جو پریکٹسز تھیں یہ کھانوں کے اندر بھی جو ان سے وہ چلی گئی تھیں. صرف بیاہ شادی نہیں بلکہ یہ کھانوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق جڑ گیا تھا, یعنی یہ پریکٹسز جو ان سے بڑی وسیع ہو گئی تھیں. تو ان پریکٹسز کو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لاطینی اور جو کچھ جو ان سے جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز ہیں, لیٹن اور ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز جو ان سے وہاں پہ آج بھی یہ روایات جو ان سے ہیں وہ قائم ہیں. اس سے جو ان سے وہ ہرگز جو ہے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے جو موشے کی معرفت جو ان سے جو کھانے کے متعلق حکم دیا تھا, ان پریکٹسز کے ذریعے سے ان حکموں کو جو کھانوں کے متعلق ہیں پاک اور ناپاک, یا جن کو کہا گیا کہ یہ آپ کھا سکتے ہیں, یہ جانور آپ کھا سکتے ہیں, یہ جانور آپ نہیں کھا سکتے, ان کو آپ نے مکمل طور پر جو ان سے وہ رد کر دینا ہے. ان پریکٹسز کے اندر جب آپ کھانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو آج جو ان سے اگر آپ دیکھیں, کیونکہ رومنز جو ان سے ہیں اس وقت جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے, اور رومنز نے جب کرسچینٹی کو قبول کیا, مسیحیت کو قبول کیا, تو انہوں نے وہ جو ان کے اندر جو ان سے ہیں جو بت پرستی کی وجہ سے جو روایتیں قائم تھی, انہوں نے اس کو مسیحیت کے اندر جو ان سے وہ داخل کیا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپنے جو عبادت خانے ہیں, انہیں چرچ نہیں کہا جا سکتا, عبادت خانے جو ان کے ہیں جہاں پہ یہ عبادت کرتے ہیں, وہاں پہ یہ مورتیاں رکھتے ہیں, ان مورتیوں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور ان مورتیوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں, چومتے ہیں, ان کی جھاڑ پونچھ کرتے ہیں, حالانکہ مورتی نہ جواب دے سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, نہ سر ہلا سکتی ہے, اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی وہ صفائی بھی کر سکے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ غور کریں تو آپ کو شاید یہ احساس ہو جائے کہ آپ بھی بچپن سے لے کر اب تک جو ان سے جب کلام خدا کے مطابق روزہ جو ہے کہا گیا کہ جب تو روزہ رکھے, یعنی روزے کا وقت نہیں ہے, روزے کی جو ان سی ہے میعاد نہیں ہے, روزہ آپ کے
آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، آپ کتنی دیر کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ مسیحیت میں روزہ جو ہے 24 گھنٹے کا، مسیحیت میں روزہ 24 گھنٹے کا ہرگز نہیں ہے۔ کلام خدا کے مطابق یہ 1 دن کا بھی روزہ ہے، یہ جو ہے 3 دن کا بھی روزہ ہے، یہ 7 دن کا بھی روزہ ہے، یہ 21 دن کا بھی روزہ ہے، یہ 40 دن کا بھی روزہ ہے کلام خدا کے مطابق۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے جو ان سے وقف کرتے ہیں، خدا کے سامنے عاجز جو ان سے وہ ٹھہرتے ہیں۔ لیکن روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے جس طرح غیر اقوام کے اندر روزہ رکھا گیا ہے۔ اور ہم نے جب روزے کو دیکھا تھا تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یہ روزے کے اندر جو ہے یہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں انسانی روایت کے مطابق، نہ کہ کلام خدا کے مطابق۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو سو کالڈ مسیحیت میں 40 روزوں کا ذکر ہے، تو مسیحیت میں 40 روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ مسیح نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ جب تم روزہ رکھو، آپ کو کسی بھی طور پہ نہیں کہا جائے کہ بدھ کے جو ہے روزہ تم نے رکھنا ہے اور جمعرات کو نہیں رکھنا، یا جمعے کو نہیں رکھنا، یا اتوار کو روزہ نہیں رکھنا۔ کلام خدا میں ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ انسانی روایات ہیں۔ اور انہی روایت کے متعلق پالوس رسول جو ان سے آپ کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ روزوں میں دیکھیں گے تو عمومی طور پر روزے میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ کا روزہ ہے تو آپ گوشت نہ کھائیں اور آپ جو ان سے سبزی اور پھل کھائیں۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ روزہ کھولنے کے بعد گوشت کھا لیں، لیکن روزے جو جب روزے کے دن ہے تو اس میں گوشت نہ کھائیے گا۔ اور اسپیشلی طور پہ جو یہ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ آپ روزہ جو ہے گوشت ہرگز نہ کھائیں۔ گڈ فرائیڈے کے بعد جو ان سے آپ جو ہے گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز جو ان سی ہے، یہ جب آپ کلام خدا کے اندر آتے ہیں تو یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے کوادرا گسیما جو ان سے ہے، اس کو انگلش میں جو ہے جو ٹرانسلیٹ کیا گیا، یہ لینٹ کہا گیا۔ لینٹ جو ان سے روزہ ہے، اردو میں اس کی ترجمہ ہے، اور یہ 40 دن کو کوادرا گسیما جو ہے یہ 40 کو بیان کرتا ہے، اس لیے لینٹ جو ہے 40 دن کا، جس میں سے توار نکال دیتے ہیں 40 روزے۔ یہ کیتھولکس نے جو ان سے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ کلام خدا کے ہرگز جو ہے وہ مطابق نہیں ہے، اور یہ کلام خدا کے منافی ہیں۔ اور اس کے اندر یہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ بدھ والے دن اور جمعے والے دن جو ان سے آپ گوشت جو ہے ہرگز نہ کھائیں۔ کیوں نہ کھائیں؟ تاکہ آپ پاکیزگی جو ہے حاصل کر سکیں۔ آپ کو یہ کہتے ہیں جی جمعے کو اس لیے نہیں کھانا گڈ فرائیڈے والے دن کیونکہ مسیح اس دن مصلوب ہیں، تو مسیح مصلوب ہوئے ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ اس دن کلام خدا نے کہا کہ روزہ رکھو؟ کلام خدا نے ہرگز نہیں کہا کہ اس دن روزہ رکھو۔ کلام خدا نے ہرگز نہیں کہا کہ آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو آپ نے اسے جو ان سے ہے وہ اس مدت میں رکھنا ہے۔ ہرگز نہیں کہا کہ آپ نے بدھ والے دن جو ہے روزے کو شروع کرنا ہے۔ تو یہ وہ پریکٹسز ہیں جنہیں سیٹسزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ روایتیں ہیں، یہ وہ روایتیں ہیں جن سے جو ہے کلیسیا جو ہے جو نیت ہے وہ صحیح ہے سیٹسزم میں، یعنی آپ کے اندر تشنگی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے لیے پاک ٹھہراؤں، اور اس کے لیے جون سی ہے آپ جو ہے وہ دنیاوی طور پہ نہ کہ جو ہے روحانی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، اور اس کے اندر آپ مختلف ایسی پریکٹسز کا شکار ہوتے ہیں جو کہ مسیح کے دور میں، مسیح سے پہلے اور جو ان سے مختلف ادوار میں ٹھہری ہیں۔ ہم پالوس رسول کے اندر آتے ہیں، ہم کلسیوں کی کلیسیا میں چلیں گے، اور کلسیوں کی کلیسیا 2 باب کی 20 سے 23ویں آیت میں دیکھیں گے کہ پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ انہی پریکٹسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تم مسیح کے ساتھ دینوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے ہو تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا؟ کیونکہ اس وقت جون سی ہیں بہت ساری جو یہودی لوگ تھے وہ مختلف جون سی ہیں انہوں نے روایتیں قائم کی ہوئی تھیں۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاض کی
کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان باتوں میں، یعنی کون سی باتیں؟ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی، کلام خدا کے مطابق نہیں، اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، یعنی جس طریقے سے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا ہے. یہ وہی جون سی ہے ایسیٹرک پریکٹسز کی بات جون سی ہے پالوس سے بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان باتوں میں اپنی ذات کی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس طریقے سے جو آپ کریں گے، یہ ان سے آپ کے جو جسم کی خواہشیں ہیں وہ نہیں رک رہی. آپ مثلا جمعے والے دن جو ہے جی میں نے گوشت نہیں کھانا، تو اس گوشت نہ کھانے سے کیا آپ گناہ سے پرہیز کر رہے ہیں؟ گوشت کھانے کو کس نے آپ کو کہا ہے کہ گوشت نہیں کھانا جمعے والے دن؟ گڈ فرائیڈے کے دن کس نے کہا ہے؟ اور اکثر جو کلیسی ہے وہ جمعے والے دن مسیح کی مصلوبیت ایک ایسا شاندار عمل ہے، بنی نوع انسان کے لیے ایسا کفارہ ہے، اور اس دن آپ سوگ کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا مر گیا. وہ خدا کب مرا ہے؟ کیا خدا کو کوئی مار سکتا ہے؟ خدا نے آپ کا کفارہ دیا ہے، انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور صلیب پر جان دے کر انہوں نے مجھے وہ دکھ اور تکلیفیں اٹھانی تھیں جو میرے گناہوں کے وسیلے سے مجھے آگ میں ڈالا جانا تھا، اس سے خدا نے مجھے بچایا. تو میرے لیے تو وہ نجات کا جو وہ دن ہے، میری نجات اس دن ہوئی ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا اس دن. فریسی جو ان سے ہیں ان کو جو ہے مسیح کے زمانے میں وہ بہت ساری ایسی روایتیں انہوں نے قائم کی ہوئی تھیں، اور وہ یہ روایتیں انہوں نے اس لیے قائم کی ہوئی تھیں کیونکہ وہ کلام خدا کے گرد انہوں نے جوا قائم کیا ہوا تھا. کلام خدا کے اصولوں کے کہیں اصول ٹوٹ نہ جائے، نیت اچھی تھی. یہ ایسیٹرک پریکٹسز کے اندر نیت اچھی ہے، لیکن یہ کلام خدا کے مطابق جو ان سے بجائے لینے کے وہ انسانی روایتوں کو جو ان سے چڑھا دیا جاتا ہے. نیت اس کے اندر ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں، لیکن اس خوشنودی کے لیے آپ انسانی روایات کا سہارا لیتے ہیں. اور اسی لیے مسیح نے جو ان سے واضح طور پر جو ہے اس کو کنڈیم کیا ہے. وہ متی رسول کی انجیل میں ہم چلتے ہیں 23ویں باب کی 23 سے 28ویں آیت میں. متی رسول کی انجیل 23ویں باب کی 23 سے 28ویں آیت میں جب جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے، مسیح فرما رہے ہیں، آئے ریاکار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہ یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے. اب لوگ کہتے ہیں جی دہ یکی نہیں دینی، مسیح کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے کہ یہ بھی کرتے، یعنی آپ دہ یکی بھی دیتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. یعنی کون سی باتیں نہ چھوڑتے؟ شریعت کی باتیں، انصاف کی باتیں، رحم کی باتیں، ایمان کی باتیں. آئے اندھے راہ بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. آئے ریا کر فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کے پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، یعنی جسمانی طور پر آپ اپنے آپ کو ریاضت کر رہے ہیں، اور یہی پالوس رسول نے بیان کیا ہے، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں. اور یہی وہ کہہ رہے ہیں. پالوس رسول نے آپ کو کیا بتایا؟ پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا کے ساتھ یہی بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان باتوں میں اپنی ذات کی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے. یہی مسیح نے کہا ہے، یہی پالوس رسول بیان کر رہے ہیں. مگر جسمانی خواہشوں کو روکنے میں، یعنی جو جسمانی خواہشیں کیا ہیں، جو گناہ کی جو ان سے تقویت دیتی ہیں، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور مسیح بھی جو ان سے انہوں نے پہلے یہی بیان کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آئے ریا کر فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کے پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں. آئے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرو، اپنے اندر کی ریاضت کرو. اور اندر کی ریاضت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کلام خدا کو سیکھنا پڑے گا. لکھا تھا کہ زبور کی کتاب میں ہے
کہ آپ نے ریاضت کرنی ہے. کس کی ریاضت کرنی ہے؟ ایمان کی ریاضت کرنی ہے. ایمان جو ان سے کی ریاضت کرنے کے لیے کلام خدا کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو مسیح کہہ رہے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے. آئے رہے آکر فکی اور فیصد تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں. اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں آپ کیا ہیں؟ باطن میں کلام خدا بیان کر رہے ہیں ریاکاری اور بے دینی، یعنی دین سے دور ہیں، کلام سے دور ہیں. تو یہ جو اے سینٹرک پریکٹسز ہیں، یہ اے سینٹرک پریکٹسز جو سی ہیں یہ آپ کو یہ تو بیان کر رہی ہیں، یہ آپ کی نیت کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے آپ کا وہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا. تو کلام خدا کے اندر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریزن کیا تھی پالوس رسول کو یہ باتیں کرنے کی. پہلا تموتی 4 باب کے اندر پالوس رسول نے جو باتیں کی ہیں اس کی ریزنز ہیں. وہ ریزنز ہیں کہ وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ نے پہچاننا ہے جو آپ کو ان کھانوں سے منع کریں گے جنہیں خدا نے پاک قرار دی ہے. اور ابھی ہم جا کے ان لوگوں کو دیکھیں گے وہ کون کون سے لوگ تھے. اسی طریقے سے جو ان سے پالوس رسول جو ہے بڑا واضح طور پہ بیان کرتے ہیں. مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ان سی جو آپ نے کرنا ہے اندر سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، انٹرنل کلینزینس کرنی ہے، آپ نے اندرونی صفائی کرنی ہے. فریسی جو ان سے ہیں وہ آؤٹ ورڈ اپیرنسز کو بیان کرتے تھے. پالوس رسول رومیو کے خط 12 باب میں بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اندرونی صفائی کرنی ہے. پالوس رسول 12 باب کی دوسری آیت میں، رومیو کے خط 12 باب دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں پہلی آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں پس آئے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. تمہاری عبادت کیا ہے؟ کہ اپنے بدن جو انسی ہیں ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہو. اب کیسے آپ نے اپنے بدن کو ایسی قربانی کے لیے تیار کرنا ہے جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہے؟ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اس جہان کی طرح نہیں آپ نے بننا، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے، تاکہ جو آپ نے تعلیم آپ پائی ہے، کلام خدا کو جو پڑھ لیا، کلام خدا کو جو سیکھ لیا، جو اس کو سمجھ لیا، اس کو اپناؤ. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ. صورت بدلتے جاؤ مینز اپنے کردار کے اندر تبدیلی لے کے. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ جب آپ جو ان سے کلام خدا کی طرف متوجہ ہوں گے، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. یہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ان سے جب آپ جو ہے اگر آپ اپنے بدن کے ذریعے سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ان سی ہے کلام خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور یہی پالوس رسول جو ان سے رومیو کے خط میں کہتے ہیں، کلسیوں کی کلیسیا کو کہتے ہیں، کرنتس کی کلیسیا کو کہتے ہیں، وہ جو ان سے تموتیس کو جو ان سے یہ بیان کر رہے ہیں، افسیوں کی کلیسیا کو کہتے ہیں. تمام کلیسیا کو پالوس رسول نے ایک ہی جو ان سے سبق دیا. ہم جو ان سے وہ چلیں گے میری کوشش ہوگی کہ میں یہ اسی کو آج اس میں ختم کر لوں. ہم چلیں گے ان لوگوں کی طرف جن کی طرف پالوس رسول نے اشارہ کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور اشارہ کیا ہے. آئے ہم جو ان سے ایک مرتبہ پھر پہلا تموتیس جو ہے اس کے 4 باب کی جو ہے 3 اور 4 آیت کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان خانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری سے کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہر چیز اچھی اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے. تو پالوس رسول جو ان سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بیاہ کرنے سے منع کریں گے، یا آپ کو اور کس چیز سے منع کریں گے؟ یہ
وہاں سے کھانوں کے پاس بھی آ جائیں گے، اور ان کھانوں کون سے کھانے ہیں جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، ان کھانوں سے پرہیز کرنے، یہ آپ کو یعنی جو پاک جو جانور ہیں انہیں کھانوں سے منع کر دیں گے، آپ کو کہیں گے انہیں مت کھاؤ۔ اب اس کے اندر جو ان سے ہم مختلف لوگوں کو دیکھیں گے، اگر ہم جو ان سے پریکٹسز آف جیوز کو دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ جو ایسیٹرک پریکٹسز تھیں جو جیوز کی تھیں، جو یہودی لوگوں کی تھیں، ان میں سے ایک فرقہ تھا اسینز جو ان سے ہیں، یہ وہ تین جو ان سے ہیں یہ وہ فرقے تھے اسینز کے لوگ، اسینز جنہیں کہا جاتا ہے، یہ وہ ان تین میں سے ہیں، واحد وہ لوگ ہیں جنہیں کلام خدا کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بیسیکلی جو ان سے یہ کہاں سے نکلے، یہ دوسری صدی قبل از مسیح اور پہلی صدی بعد از مسیح کے درمیان میں یہ لوگ موجود تھے، اسینز انہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ان سے یہ بیسیکلی یوہیسفس جو فلاویس جو پہلی صدی عیسوی کا تاریخ دان ہے، یہودی تاریخ دان، اس نے ان کا ذکر کیا ہے، اسینز۔ یہ لوگ جو ان سے ہیں، یہ کلام خدا کے اندر اسینز کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی صدی عیسوی کا جو یہودی مورخ ہے فلاویس یوہیسفس، اس نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ ان کاہنوں میں سے نکلے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ان کاہنوں میں سے نکلے ہیں جنہیں صدوق کاہن، جو ابیاتر کاہن، جو پہلے کاہن ہیں، ان میں سے جب انہوں نے جو ان سے کلام خدا کے مطابق کاہن کی خدمت دی کہ وہ ہیکل کی جو ان سے خدمت کرے، جب انہوں نے جو ان سے خدمت کرنے سے انکار کیا، یہ ان کاہنوں کی جو ان سے فرقہ ہے، یہ ان کاہنوں میں سے جو ان سے وہ نکلے ہیں جب انہوں نے کہانت کا فریضہ جو ان سے انجام دینا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان کاہنوں کے جو ان سے کی روایات کی پیروی جو ان سے کرنے والے لوگ ہیں اسینز۔ یہ کیا کہتے تھے؟ یہ مختلف شہروں میں رہتے تھے، یہ جو بنی اسرائیل کے ہیں مختلف شہروں میں رہتے تھے، اور ان کا جو عرصہ دراز ہے یہ دوسری صدی قبل مسیح سے پہلی صدی بعد از مسیح تک کا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جو ان سے جو اختیار کی ہے، انہوں نے کیا چیزیں انہوں نے کی، ان کا جو لائف سٹائل تھا، ان کا رہنے سہنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ نہایت ہی سخت قسم کا تھا۔ یہ مونکس کی طرح رہتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے اندر، اس فرقے کے اندر داخل ہونے کے لیے، سینز کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑے ہی سخت روایات کو اپنانا ہوتا تھا، بڑے سخت رولز تھے ان کے۔ رولز کیا تھے؟ انہوں نے اپنے اوپر ہر قسم کی دنیاوی آسائشوں کو ماند کیا ہوا تھا، ان سے دور تھے یہ ہر قسم کی، اور یہاں تک کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ بیاہ کرنے سے بھی روکتے تھے۔ تو پالوس رسول جو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیاہ کرنے سے روکیں گے، یہ اسینز بھی وہی لوگ تھے۔ یہ کہتے تھے کہ بیاہ کرنے سے ہم جو ان سے وہ بھٹک جائیں گے، اور بھٹکنے سے جو ان سے ہم خدا سے دور ہو جائیں گے، اور خدا کی نزدیکی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرنے کے لیے ہمیں بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں دنیا کی آسائشوں سے کنارہ کرنا ہوگا، اور یہ جو ان سے مونکس کی طرح جو ان سے وہ رہتے تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ان سے کہاں سے تھے، یہ صدوق جو ان سے جو کاہن ہے اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے لفظ سنا ہوگا ناظری وہ لوگ تھے جو کہ نظر جو ان سے مانتے تھے۔ یہ جو نظر تھی یہ کس قسم کی تھی؟ یہ نظر تھی کہ یہ
کسی بھی قسم کی جو میں کا شیرہ جب تک یہ ان کی نظر قائم ہے یہ اس کو جو ان سے نہیں پئیں گے. ان کی نظر کے مطابق جو ان سے یہ اپنے بال نہیں کٹواتے تھے. آپ نے شمشون کو ذکر سنا ہوگا. شمشون جو ان سے سیمسون نہیں ہے لفظ, شمشون جو ان سے ہیبرو ہیں, وہ عبرانی ہیں, تو شمشون لفظ ہے. سیمسون جو ہے انگلش لفظ ہے, اس سے آگے سمسون نکالا گیا. تو شمشون جو ان سے ہیں وہ بھی نذیر تھے, خدا کے نذیر تھے, اس لیے ان کے بال کاٹنے سے منع کیا گیا. نہ یہ بال کٹواتے تھے جو نذیر جب تک ان کی نظارت کا دور ہے. اگر نظارت کا دور ختم ہو گیا, یعنی جو انہوں نے وہ مانگی ہے, جو نظر مانگی ہے, وہ جو ان سے اس کی میعاد کمپلیٹ ہو گئی ہے, پوری ہو گئی ہے, تو پھر یہ لوگ اپنے بال کٹوا سکتے تھے. اور یہ آپ گنتی کی کتاب کے اندر جو ان سے اس کو دیکھتے ہیں چھٹے باب کے اندر, یہ نہ اپنے بال کٹواتے تھے, نہ یہ جو ان سے لاش کو چھوتے تھے, اور نہ ہی جو ان سے ہیں یہ جو ہے کسی بھی قسم کا میں کا شیرہ جو ان سے اپنی نظارت کے دور کے دوران جو ان سے وہ پیتے تھے. اسی طریقے سے جو ان سے جو بہت سارے ایسے یہودی تھے جو کہ بہت ہی سختی کے ساتھ جو ان سے وہ فاسٹنگ کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, اور دعائیں جو ان سے ہیں وہ کرتے تھے. یہ چیزیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹرک پریکٹسز جو ان سی ہیں, یہ ان کی نیت جو ان سے بری نہیں ہے, لیکن پالوس رسول کہہ رہے ہیں ان سے آپ جسمانی ریاضت تو کر رہے ہیں, لیکن ان سے آپ کی روحانی ریاضت نہیں ہو رہی. آپ اوپر سے تو اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو راس باز دکھائی دے رہے ہیں, مسیح جیسے کہتے ہیں, لیکن اندر سے آپ جو ان سے وہ ان قبروں کی مانند ہیں جن کے اندر لاشیں ہیں, ہڈیاں جو ان سی ہیں گلی سڑی, گوشت پڑا ہوا ہے. تو اندر سے آپ کو ریاضت کرنی ہے, اندر سے آپ کو پاک کرنا ہے, اور ریاضت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کی ریاضت, یعنی کہ کلام کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے جو دوسرا فرقہ تھا وہ یونانی اور رومی فرقہ تھا. ان کی اپنی روایات تھیں, اور اس کے اندر 3 قسم کے یہ فرقے تھے. یونانی اور رومی جو ان سے ہیں یہ 3 قسم کے فرقے تھے. ایک سٹوئسزم تھا. سٹوئسزم جو ان سے ہیں یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے, ہمیں مادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, ہمیں جو ان سے اپنی خواہشات پر قابو ڈالنا ہے. اور یہ بری چیزیں نہیں ہیں. یہ کہتے تھے کہ یہ قبیلوں کے طور پہ رہتے تھے, اور یہ اکٹھے ہوتے تھے, اور جب یہ اکٹھے ہوتے تھے تو یہ ایک دوسرے کو یہ سکھاتے تھے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی مادی خواہشات کو دور رکھنا ہے, اپنی جو انسی ہیں دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اپنے اوپر کس طرح سیلف کنٹرول حاصل کرنا ہے. سینسزم جو ان سے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ جو معاشرتی روایت تھی ان کو بالکل رد کر دیتے تھے, یعنی جس معاشرے میں رہتے تھے یہ ان کو بالکل رد کرتے تھے. اب ایک معاشرے میں بیاہ شادی کا رواج ہے, یہ اس کو رد کر دیتے تھے. معاشرے میں پاک خانوں کا جو ان سے وہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں, اس کو رد کرتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں یہ جانور نہیں کھانا آپ نے. یہ جو سینسسٹ لوگ تھے یہ جو ہیں یہ جو معاشرتی جو تقاضے تھے یہ ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتے تھے, یعنی نہایت ہی سختی کے ساتھ اپنے اصول و ضوابط پر یہ کاربن ٹھہرتے تھے. اسی طرح ایک اور فرقہ تھا جو یونانی اور رومی فرقے, جنہوں نے جو ان سے کلام کو جو ہے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے, لیکن اپنی روایتوں کے ساتھ. ان میں سے ایک اور تیسرا جو فرقہ تھا یونانی اور رومیوں کے درمیان وہ تھا پائتھاگورینزم. یہ پائتھاگورینزم جو ان سے یہ ویجیٹیرینز تھے. پالوس رسول نے ایسے نہیں کہا, کیونکہ ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے, ہم جو ان سے ہیں وہ جلد بازی میں ہیں, وقت ہی نہیں دیتے کلام خدا کو, ہمیں سمجھ نہیں آتے پاس منظر کو. تو یہ
पाइथागोरियनिज्म जो उनसे हैं ये वेजिटेरियन लोग थे। ये जो उनसे अपने आप को गोश्त से मना रखते थे। हालांकि खुदा ने जो उनसे वाज़े तौर पे जो है बताया है तूफान नूह के मुताबिक कि अब ये जानवर आप खा सकते हैं, लेकिन ये कहते थे नहीं। ये अपने आप को इन्होंने अपने लिए अलहदा से सूल बनाए हुए थे अपनी पाकीज़गी के लिए। इसी तरीके से जो है जो इब्तदाई मसीही लोग थे उनकी भी जो सी प्रैक्टिसेस थी। इब्तदाई मसीही लोग में पौलुस रसूल जो है पहला करंथियों 9वें बाब की 24 से 27वीं आयत में उनको बयान करते हैं। आए हम देखते हैं पहला करंथियों 9वें बाब में चलेंगे, वक्त देख लें। पहला करंथियों 9वां बाब और हम चलेंगे उसकी पहला करंथियों 9वें बाब की हम आयतें जो उनसी देखेंगे वो देखेंगे 24 से 27। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेटकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानने जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। तो पौलुस रसूल जो उनसे बयान कर रहे हैं कि इस जो कुरिन्थस की कलीसिया थी, ये जो इब्तदाई मसीही लोग थे जिन्होंने मसीहत को कबूल किया, पौलुस रसूल कह रहे हैं कि अपने आप को जो उनसे सेल्फ कंट्रोल करना है, अपने आप में डिसिप्लिन लेके आना है, लेकिन उनकी तरह नहीं जो बेफायदा जो उनसे करते हैं। इसीलिए वो कुलसियों की कलीसिया को दूसरे बाब की 20 से 23वीं आयत हमने पढ़ी थी। आपने रवायतों के पीछे नहीं जाना। जो चीज खुदा ने आपको दी है, खुदा ने इंसान को जो खलक की है, खुदा अपनी खलक को जानते हैं। खुदा जानते हैं कि ये मेरी मखलूक के लिए क्या चीज जौन सी है वो बेहतर है और उसे मैंने क्या देनी है। तो आपको इंसानी रवायतों की तरह जौन से नहीं जाना। पौलुस रसूल जौन से ब्याह शादी के मुतालिक भी बयान करते हैं। पहला करंथियों 7वें बाब की 32 से 35वीं आयत में। लेकिन वो हरगिज आपको ये नहीं कह रहे कि आपने शादी नहीं करनी। अगर आप शादी नहीं करना चाहते और खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करना चाहते हैं, तो पौलुस कह रहे हैं कि इससे मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ब्याह करना चाहते हैं तो पौलुस कहते हैं यही तो खुदा की मर्जी है। खुदा ने आदम और हवा को जब पैदा किया है, आदम को बनाया है, तो आदम के लिए जोड़ा बनाया है। और खुदा ने कहा है कि इंसान का अकेला रहना अच्छा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और बरकत का दी फलो और फूलो। तो खुदा ने जो उनसे शादी से मना नहीं किया। पौलुस भी आपको शादी से मना नहीं कर रहे। आपको ये नहीं कह रहे कि आपने पाकीज़गी के लिए जो है शादी नहीं करनी। अगर ऐसा होता तो फिर जो है जो एल्डर है, जो कलीसिया का रहनुमा है, जिसे आप पादरी कहते हैं,
یہ نہ پالوس کہتے کہ وہ ایک بیوی کا شوہر، 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، گھر کی دیکھ بھال کرنا جانتا ہوں۔ پالوس روزے سے نہیں روکتے، پالوس دعا کرنے سے نہیں روکتے، بلکہ وہ خود بھی روزے رکھتے ہیں۔ آپ مال کی کتاب میں چاہیں 13ویں باب کے اندر، آپ دوسرے کرنتھیوں 6 باب میں ہیں، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن روزہ اس طرح نہیں رکھنا کہ اس میں آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی اور فلاں چیز جو سی ہے روزوں کے دوران آپ نے نہیں کھانی۔ روزے کلام خدا کے مطابق مسیح کہتے ہیں جب تم روزہ رکھو۔ پرانے عہد نامے میں روزے فکس نہیں کیے گئے اور نہ ہی نئے عہد نامے کے اندر ہیں۔ مسیح کے دور میں، رسولوں کے دور میں نیا نامہ موجود ہی نہیں تھا۔ روزے جون سے ہیں وہ پرانے عہد نامے سے جون سے لیے گئے، وہاں سے آپ کو بتایا گیا۔ تو ہمیں روزہ جو رکھنا ہے یا کوئی بھی چیز جو کرنی ہے پرانے عہد نامے کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ 2000 سال پہلے کی جو باتیں ہیں وہ پرانے عہد نامے سے لی گئی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جون سے ہم ایک اور فرقے کی طرف آتے ہیں، اور وہ گنوسٹک اور ڈیولسٹک، دوگلے لوگ۔ یہ جو گنوسٹک جو لوگ ہیں، گنوسٹک لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ دنیا جون سی ہے یہ کیا ہے؟ ایول ہے، دنیاوی طور پہ زندگی بسر کرنا کیا ہے؟ ایول ہے، اس لیے روحانی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ان کے جون سی مطابق انہوں نے مختلف دن روزوں کے رکھے ہوئے تھے، یہ شادی کرنے سے منع کرتے تھے، اور یہ چند کھانے کھانے سے منع کرتے تھے۔ ایسے نہیں پالوس رسول نے یہ باتیں کی، تو ہمیں جب تک اس پس منظر کی طرف نہیں جائیں گے کہ پالوس رسول کے دور میں کس قسم کی روایات رائج تھیں، آپ کو پالوس رسول کی باتیں سمجھنے میں مشکل آئے گی۔ پالوس رسول بڑا واضح طور پر جو یہ روایت ہیں، جو ایکسٹریم روایات ہیں، ان سے آپ کو منع فرماتے ہیں۔ کلسیوں 2 باب کی 20 سے 23ویں آیت میں بڑا واضح آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بدن کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بدن کی صرف ریاضت ہو رہی ہے۔ مسیح سیم یہ چیز کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے واقعی طور پر روحانی ریاضت کرنی ہے، بدنی ریاضت نہیں کرنی، تو پھر رومیوں کے خط 12ویں باب کی پہلی 2 آیتیں اسی لیے میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایمان کی ریاضت کرنی ہے۔ کلام خدا ہمیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جون سے تیار کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ شادی نہ کرنے سے یا شادی کرنے سے آپ پاک یا ناپاک نہیں ہوتے، آپ ناپاک ہوں گے خدا کے کلام کے برعکس جانے سے۔ ہمیں جس طرح مسیح کہتے ہیں، پالوس رسول کہتے ہیں، کلام سکھاتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان انسانی روایات سے کنارہ کشی کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنی روحانیت کی پاکیزگی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایمان کی ریاضت کرنی ہوگی، اور ایمان کے لیے آپ کو کلام خدا کو کھولنا ہوگا،
کلام خدا کو پڑھنا ہوگا، کلام خدا کو سیکھنا ہوگا اور کلام خدا کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ خدا آپ سب کو خدا قدوس کا دن سبت مبارک کرے، آمین۔